ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں خواجہ سرا تھی، لیکن سوائے اماں کی یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی۔ اماں کے مرنے کے بعد بھابھی نے میری شادی کرنا چاہی تو میں نے انہیں بات بتا دی، لیکن اس کے بعد تو بھابھی کو اور بھی جلدی پڑ گئی، کیونکہ وہ مجھے گھر پر نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے میری شادی ایک خوبرو لڑکے سے کر دی۔ شادی ہوئی تو پتہ لگا کہ ساس نے پوتے کے لیے شادی کروائی ہے۔ شادی کی رات میں نے اسے سچ بتا دیا تو وہ بولا، تم فکر نہ کرو، ہماری اولاد ضرور ہوگی، تم بس روز کچے انڈے سے پیٹ پر مساج کرتی رہنا۔ میں بھی مان گئی اور روز ایسا ہی کرتی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ٹھیک 9 ماہ بعد میں نے سچ میں میرا نام نتاشا ہے، میرا تعلق سندھ سے ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والد جب میں 10 سال کی تھی تو اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میری امی اور میں ابو کی وفات کے بعد میرے ننیال آ گئے۔ مجھ میں ایک بہت بڑی کمی تھی، لیکن یہ بات صرف میری والدہ ہی جانتی تھی۔ اس وقت میں بھی ایسی کسی بات سے انجان تھی، یا یہ سمجھیں کہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ میرے ماموں کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا، علی جو شہر میں پڑھتا تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا خاص شوق نہیں تھا، میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میری والدہ مجھے گھر پر ہی پڑھاتی، لیکن میں بہانے بناتی تھی کسی طرح پڑھنا نہ پڑے۔ امی سے کئی بار کہا پڑھائی چھوڑ دیتی ہوں، لیکن وہ چاہتی تھی کہ میں آگے پڑھوں۔ مجھے کرکٹ کھیلنے اور ناچنے گانے کا بہت شوق تھا۔ میں نت نئے گانوں کی سیڈیز منگواتی اور ان پر مشہور ایکٹریسز کے ڈانس دیکھتی اور ویسے ہی کرتی تھی۔ محلے میں کسی کی شادی ہوتی تو میں ماں سے چوری بھی جا کر وہاں رونق لگا دیتی۔ لڑکیاں میری بہت تعریف کرتی کہ تم ڈانس بہت کمال کرتی ہو۔ مجھے اب ان کی تعریفیں اچھی لگتی تھی۔ مجھے ایکٹنگ کا بھی شوق تھا، لیکن گھر سے اجازت کبھی نہ ملتی، اسی لیے اس طرح اپنے شوق پورے کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے لڑائیاں کرنے اور دوسروں کی لڑائیاں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ محلے میں اگر کسی ہمسائے کی لڑائی ہوتی، میں دیوار پر چڑھ کر دیکھتی۔ اگر کبھی ایسا کرتے ہوئے میری ماں کی نظر پڑ جاتی تو بہت ڈانٹتی۔ ایک بار ایسے ہی میں سیڑھیوں پر کھڑی ہو کر ساتھ والے گھر میں جھانک رہی تھی۔ یہاں پر ہماری ہمسائی آج پھر جنگ کے موڈ میں تھی اور اپنی بہوؤں کو ٹھیک ٹھاک سنا رہی تھی، اور بہو بھی ایسے لڑ رہی تھی جیسے آج آخری لڑائی ہو۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا ان کی لڑائی دیکھنے میں۔ تبھی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ خود پر کسی کی نظروں کو محسوس کر کے میں نے ارد گرد دیکھا تو سامنے ہی مجھے ایک لڑکا نظر آیا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور نیچے چلی گئی، لیکن میں سوچتی رہی آخر وہ کون تھا۔ سامنے والے گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا، وہ گھر تو خالی تھا۔ میں نے وہاں بہت عرصے سے کسی کو جاتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اماں سے بھی پوچھا کہ سامنے والے گھر میں کوئی آ گیا ہے، تو اماں نے کہا کچھ دن پہلے ایک لڑکے کو دیکھا تھا جو دودھ والے سے دودھ لے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے نئے کرایہ دار ہوں، کیونکہ اس گھر کے مالک تو بہت عرصے سے دبئی میں ہوتے ہیں۔ مجھے اب تجسس تھا کہ وہ لڑکا کون ہے۔ میٹرک میں پاس ہونے پر میں نے خوشی سے چیخنا شروع کر دیا۔ میں بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی اور اچھل کود کر رہی تھی۔ تبھی میری ممانی اندر آ گئی۔ میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ میری حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈانٹنے لگی اور کہا کہ اور سب کچھ ہو جاتا ہے تم سے، بس ایک گھر کا کام نہ کرنا پڑے۔ چلو کھانا بناؤ، تمہاری عمر میں ہم سارے گھر کا کام کرتے تھے۔ ممانی ہر بات میں اپنی مثال لے آتی تھی، لیکن مجھے تو گھر کے کام میں دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو محلے کے بچوں کے انتظار میں رہتی تھی کہ وہ آئیں اور میں ان کے ساتھ کرکٹ کھیلوں۔ میری ممانی کو بھی میری حرکتیں پسند نہیں تھیں۔ وہ بھی اکثر یہی کہتی تھی کہ میری بیٹیاں ہی سارے کام کرتی ہیں، یہ تو اپنے اور اپنی ماں کے کام بھی نہیں کرتی۔ میرا بھائی نہیں تھا، لیکن ماموں کا بیٹا مجھے سگے بھائیوں جیسا ہی پیار کرتا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا اپنی بہنوں کے برابر میرا خیال رکھتا۔ جو اپنی بہنوں کے لیے لاتا ویسے ہی گفٹ میرے لیے بھی ہوتے تھے۔ مجھے بھی بھائی کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی گھر آتا ہماری موجیں ہو جاتی تھی، ہمیں خوب گھماتا پھراتا۔ میری ممانی کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ وہ بات بات پہ میری ماں کو سناتی کہ تمہاری بیٹی کو عقل کرنی چاہیے، کزن اور بھائی میں فرق ہوتا ہے۔ وہ لاکھ کہے اس کا بھائی ہے، لیکن ہے تو کزن ہی، اسے کہو میرے بیٹے سے دور رہے۔ میں نے یہ سنا تو بہت روئی۔ میرا بھائی ہوتا تو مجھے یہ سب نہ سننا پڑتا۔ میں نے بچپن سے علی کو اپنا بھائی ہی سمجھا تھا،
لیکن اب ان لوگوں کو میرا علی کو بھائی کہنا بھی ایک ناٹک لگتا تھا۔ میری ممانی اب باقاعدہ مجھ پر نظر رکھتی کہ میں ان کے بیٹے سے مہنگے مہنگے گفٹ لیتی ہوں۔ میں اماں سے گلا کرتی تو وہ کہتی کہ تمہاری قسمت اچھی ہوتی تو تیرا باپ نہ مرتا اور نہ ہم ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہوتے۔ میں اب آگے پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت بھی میں اپنی حقیقت چھپانے کے لیے دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن اس بار بھی علی بھائی نے میری چلنے نہ دی اور میرا داخلہ کالج میں کروا دیا۔ میری ماں بھی کہتی تو بہادر بن، تجھے تیری تعلیم ہی آگے لے جا سکتی ہے، بس دنیا کی نظر سے اپنی کمی کو چھپائے رکھنا۔ دنیا بہت ظالم ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو تیرا مذاق بنا کے رکھ دے گی۔ میری ماں دیر تک مجھے سینے سے لگا کر روتی رہتی۔ میں نے زندگی میں تب یہ سمجھا تھا کہ ہر کمی سے بڑی کمی وہ بے بسی ہے جب آپ کچھ کر نہیں سکتے، نہ اپنے لیے نہ خود سے جڑے ان اپنوں کے لیے جنہیں آپ اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہو۔ ایک دن میرے کالج سے کال آئی تھی۔ میرے پرنسپل کو خدا واسطے کا بیٹھ تھا، چھوٹی سی بات ہوتی گھر فون کر دیتی۔ اس دن ٹیسٹ نہیں اچھا ہوا تھا اور انہوں نے ماں کو کال کر دی۔ ماں نے کہا میں چھٹی وقت آ جاؤں گی تاکہ چھٹی کے وقت تمہیں بھی ساتھ لیتی آؤں۔ میری قسمت میں ابھی مزید آزمائش تھی۔ امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ یہ قیامت ایسی تھی کہ میری زندگی تہس نہس ہو گئی۔ ممانی کے انداز بدل گئے تھے، مجھ سے ان کا رویہ بدل گیا تھا۔ ماں کا جو تھوڑا بہت ڈر تھا کہ ان کی بیٹی کو کوئی کچھ کہے نا، وہ اب ڈر رہا نہیں تھا۔ میں جو ناشتہ بھی نہیں بنا سکتی تھی اپنے لیے، اب مجھ سے وہ سارے گھر کا کام کرواتی، پھر بھی خوش نہ ہوتی۔ میری ذرا سی غلطی پہ مجھے مارنے لگ جاتی۔ کئی بار میں خود کو بچانے کے لیے کمرے میں خود کو بند کر لیتی۔ ایک دن کچن میں چائے بنا رہی تھی جب میری ممانی آئیں اور کھانے کا پوچھا کہ کیا بنایا۔ میں نے کہا چائے پی لوں پھر بناتی ہوں، آپ بتا دیں کیا پکانا ہے۔ لیکن وہ شدید غصے میں تھی۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کر دیا میں نے۔ ساری رات ماں کو یاد کرتے گزر جاتی اور روتے گزر جاتی۔ ماں خواب میں آنا بھی چھوڑ گئی۔ ماموں کہتے تم روتی ہو اسی لیے تمہارے خواب میں نہیں آتی۔ میں نے آہستہ آہستہ خود کو سمجھایا کہ رونے سے کیا ہوگا، لیکن ممانی مجھے روز یاد دلاتی کہ تمہاری قسمت میں صرف رونا ہی ہے۔ ماموں کی بیٹی آئی اور مجھے کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ سامنے سے آتی ممانی نے جب مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھا تو غصے میں میری طرف بڑھی اور مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور مارنے لگی۔ کچھ دن پہلے انہوں نے منع کیا تھا کہ میری بیٹیوں سے دور رہو۔ میری چوڑیاں ٹوٹ کر میرے بازو میں چپھ گئیں اور کانٹ سارے فرش پر گر گیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگی۔ ماموں نے انہیں روکا لیکن وہ کہہ رہی تھی پہلے میرے بچوں کا حق کھا گئی، اب میری بیٹیوں کو خراب کرنا ہے۔ مجھے کہا تم ہو ہی منحوس۔ ماموں نے مجھے چھڑوایا لیکن ممانی بھاگ کر کچن میں گئیں اور چھری لے کر آ گئیں۔ میری طرف بڑھی۔ ماموں نے مجھے بچانے کے لیے مجھے سائڈ پر کیا۔ میں بھاگنے لگی لیکن پھر بھی چھری میرے بازو پر لگ گئی۔ میں بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ اسی وقت ساتھ والے گھر سے ایک بابا جی باہر نکل رہے تھے۔ میں ان کی طرف بڑھی اور ان کے پیچھے چھپنے لگی اور کہا مجھے بچا لیں۔ وہ سب دیکھ کر حیران تھے۔ مجھے زخمی دیکھ کر کچھ نہیں پوچھا اور ساتھ لے آئے۔ وہ بزرگ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ اپنی بیوی کو سب بتا دیا۔ وہ اچھی خاتون تھی۔ مجھے زخمی دیکھ کر میرے زخم پر بینڈیج کی۔ اپنی بیٹی کو کہا کہ اس کو کپڑے دو۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ ان بابا جی کی 2 بیٹیاں تھیں جو بہت اچھی تھیں، میرا بہت خیال رکھتیں۔ میں اب ان کے گھر رہ رہی تھی۔ ان لوگوں نے میرا ایسے خیال رکھا مجھے لگتا نہیں تھا کہ غیر ہیں۔ میں اور اماں جی مل کر کھانا پکاتے، ان کی بیٹیاں میرے ساتھ مل کر میوزک سنتی، موویز دیکھتی، کرکٹ کھیلتی۔ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا ان لوگوں کے ساتھ۔ ایک دن ممانی میرے ماموں کے ساتھ آ گئی اور کہا کہ جوان لڑکی کا یوں آپ کے گھر رہنا مناسب نہیں، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ میں نے ماموں سے کہا مجھے یتیم خانے چھوڑائیں لیکن مجھے آپ کے گھر نہیں جانا۔ ماموں نے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بزرگ نے کہا کہ یتیم بچی ہے، اپنی بیوی کو سمجھائیں۔ ممانی نے غصے سے مجھے دیکھا اور راستے میں مجھے کہا تیری وجہ سے لوگ مجھے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے دکھ سے اپنی ماں کے بھائی کو دیکھا جسے اپنی بیوی کی حرکتیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ممانی کی بیٹیوں کا منہ بن گیا تھا لیکن خاموش رہیں۔ میں کھانا اپنے کمرے میں کھا لیتی، جو کام ہوتا چپ چاپ کر دیتی۔ ایک دن پتہ چلا کہ ممانی علی بھائی کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہیں۔ ماموں نے ایک بار کہا کہ گھر میں لڑکی موجود ہے
तो बाहर क्यों जाना, जिस पे मुमानी ने उन्हें इतनी बातें सुनाई कि इनकी दोबारा हिम्मत ही ना हुई। और मैं तो खुद ऐसा नहीं चाहती थी, मुझ में बहुत बड़ी कमी थी। मैं खुद नहीं चाहती थी कि ये राज किसी पर भी खुले। अली भाई के लिए बहुत अच्छी लड़की मिल गई थी, बहुत अच्छे खानदान से थी। चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला हुआ था। एक माह के अंदर अंदर उनकी शादी हो गई। इनकी बीवी बहुत अच्छी लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। हमारी बहुत जल्द दोस्ती हो गई थी। मैं उसे भाभी ही कहती थी। मैं अब हर बात उनसे शेयर करती थी, लेकिन मेरी किस्मत ने यहाँ भी मेरा साथ न दिया। जिस हकीकत को मैं खुद से भी छुपाए फिरती थी, वो भाभी को पता चल गई। माँ होती तो मेरा आसरा बन जाती, लेकिन मेरी भाभी को अब मुझसे जान छुड़वाने की और भी जल्दी थी। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन बाद भाभी की खाला का फ़ोन आया। वो अपनी खाला से कह रही थी कि ज़ुबैर का कहीं और कुछ नहीं हो सकता, इसके फ़र्ज से आज़ाद हो जाएं। मैं तो कहती हूँ ज़ुबैर की शादी नताशा से करा देते हैं। लड़की पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है। मुझे तो ज़ुबैर के लिए ऐसी लड़की की तलाश थी। इसकी खाला ने उसे कई बार शादी का कह चुकी थी, लेकिन वो राज़ी नहीं था। भाभी मुझे अब देखती तो मुस्कुराने लगती। मैं जब पूछती तो कहती, तुम प्यारी हो तो मुझे बस तुम पे प्यार आता है। उनकी इस कदर मोहब्बत पे मेरी आंखें तशक्कुर से झुक जाती। इनकी मोहब्बतों की मकरूज़ थी मैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि अपने भाई के लिए वो मेरा ही रिश्ता क्यों करा रही थी, जबकि मेरी हकीकत से वो वाकिफ़ थी। इस दिन ज़ुबैर की सालगिरह थी। सारी फैमिली वहाँ जा रही थी। भाभी ने मुझे भी तैयार होने को कहा। मैंने मना किया, लेकिन वो बज़िद थी। मुझे इसकी बात मानना पड़ी। मैं भी उनके साथ चली गई। ज़ुबैर और उसकी फैमिली बहुत पुरतपाक अंदाज में मिली। मैं एक तरफ बैठी थी। जब भाभी वहाँ आ गई, मुझे जूस दिया और मेरे पास ही बैठ गई। मैं बेख्तियार ही उस तरफ देख रही थी जिस तरफ ज़ुबैर खड़ा था। मुझे उस तरफ देखते देखकर भाभी ने मुझे कहा, ज़ुबैर तुम्हें कैसा लगा है? हैंडसम है ना, और चार्मिंग पर्सनालिटी। मैंने उन्हें घूर कर देखा तो वो हंसने लगी और बोली, सारी उम्र तुम्हें रानी बना कर रखेगा। लेकिन मेरे आंसू थे जो रुक नहीं रहे थे। भला मेरी शादी इस जैसे लड़के से कैसे हो सकती थी? मेरी हकीकत जानने के बाद मुझे छोड़ देगा। लेकिन मेरी भाभी पता नहीं मुझसे जान छुड़वाने के चक्कर में अपने कज़न की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती थी। रात को हम लोग काफ़ी लेट घर पहुँचे। मैं कपड़े चेंज करके सोने की तैयारी कर रही थी जब भाभी मेरे कमरे में आई और कहा कि निताशा, मैंने अपनी सगी नंदो और तुम में कभी फ़र्क नहीं समझा। तुम भी मेरे लिए उतनी ही अजीज़ हो। क्या मैं तुम्हारी बड़ी होने के नाते और तुम्हें अपना समझ के कोई फ़ैसला ले सकती हूँ? मैंने उनका हाथ थाम लिया और उन्हें कहा कि आप ही मेरा सब कुछ हैं। मैं आपको हर फैसले का इख्तियार देती हूँ, लेकिन आप जानती हैं हकीकत क्या है। तो वो मुस्कुराने लगी और कहा, इसकी वजह से तो मैं ये सब कर रही हूँ। मैंने नासमझी से उन्हें देखा, जो मेरे माथे पर प्यार करके मायने खेज नज़रों से देख कर चली गईं। कुछ दिन बाद ज़ुबैर की वालदा आई और मुझे अंगूठी पहनाने लगी। मैं हैरानी से देख रही थी जब उन्होंने कहा, तुम इतनी प्यारी हो हमें, हम चाहते हैं हमारे पास रह जाओ। भाभी बहुत खुश लग रही थी, लेकिन मैं डर रही थी, अगर मेरी हकीकत खुल गई तो क्या होगा। मैंने सर झुका लिया। जब मैं खुद उन्हें फैसले का इख्तियार दे दिया था तो अब कुछ कहना बनता नहीं था। अक्सर हम जिन बातों से डरते हैं वही हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। मैं ये सोच भी लेती कि मेरी भाभी मुझसे जान छुड़वाने को मेरी शादी कर रही थी, लेकिन उसने इसके लिए अपने ही कज़न का इंतखाब क्यों किया? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी। एक शाम सादगी से मुझे ज़ुबैर के साथ रुखसत कर दिया गया। शादी की रात ही मेरा शौहर मेरी हकीकत जान गया था और मैं सारी रात उस सुबह का इंतज़ार कर रही थी जब मुझे धक्के मारकर वो लोग यहाँ से निकाल देते। उस दिन मुझे पता चला था कि भाभी खुद ज़ुबैर से शादी करना चाहती थी, लेकिन ज़ुबैर ने उनसे शादी से इनकार किया। उसका बदला लेने के लिए उन्होंने मुझ जैसी का रिश्ता ज़ुबैर से करवा दिया। नाश्ते की मेज़ पर भी मैंने ज़ुबैर को खामोशी देखा। मेरी सास मुझे नाश्ते का कह रही थी। मेरी नज़र ज़ुबैर पर थी, जिसने अभी तक नज़रें झुका रखी थी। मैं डर रही थी कि वो सबको बता न दे और मेरी हकीकत खुल जाएगी। सब मुझे हकारत से देखेंगे और हो सकता है मुझे यहाँ से निकल जाना पड़े। लेकिन वहाँ खामोशी रही। मैं अपने शौहर को पहचान चुकी थी। ये कुछ अर्सा पहले की बात थी। मेरी अम्मी जिंदा थी। जब इनके नंबर पर एक कॉल आती, अम्मी को मैं इस नंबर पर बात करने के बाद हमेशा बहुत खुश देखती थी। एक दिन कॉल मैंने अटेंड की। अम्मी कहीं गई हुई थी। मैंने पूछा, कौन है?
تو کہنے لگا آنٹی سے بات کرواؤ۔ جب میں نے پوچھا کون ہے تو کہنے لگا نتاشا ہو۔ میں نے حیرانی سے فون دیکھا، یہ جو بھی تھا مجھے جانتا تھا۔ میں نے کہا جی میں نتاشا ہوں، تو کال بند ہو گئی۔ پھر اکثر کال کرتا، مجھ سے بھی کبھی بات ہو جاتی تھی۔ مجھے اب لگتا تھا کہ مجھے اس کی آواز سے محبت ہو گئی ہے۔ جس دن کال نہ آتی میں انتظار کرتی رہتی، پھر وہ حقیقت مجھ پہ کھلی جس نے مجھے زندگی کے اس پہلو سے مایوس کر دیا۔ ایک دن اس کے بارے میں امی سے پوچھا تو کہنے لگی آہستہ بولو، اگر کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ مجھے کمرے میں لے گئی اور بتایا کہ وہ لڑکا تمہارے ابو کے دوست کا بیٹا ہے، لیکن بھائی لوگوں کی ان لوگوں سے شروع سے نہیں بنی۔ کاروبار کی وجہ سے کچھ مسئلے ہوئے تھے، تب سے آنا جانا بند ہے سالوں سے۔ لیکن تمہارے ابو کے جانے کے بعد تمہارے ابو کے دوست بھی کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے، رابطہ بالکل ختم ہو گیا۔ لیکن اب ان کا بیٹا کبھی کبھی اپنے باپ کا فرض نبھانے کے لیے مجھ سے حال احوال پوچھتا ہے۔ کافی عرصے پہلے دیکھا تھا، بہت پیارا بچہ ہے، بڑی محبت سے ملا، لیکن میں اپنے بھائی کی وجہ سے ان لوگوں سے زیادہ ملتی جلتی نہیں تھی۔ اب اکثر میں خود اسے کال کرنے لگی۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہے، لیکن پھر اچانک امی کی وفات کے بعد رابطہ نہ رہا، کیونکہ جس فون میں نمبر تھا وہ بھی حادثے کے وقت امی کے پاس ہی تھا، اور پھر تقدیر میں وہ لڑکا میرے شوہر کی صورت میں میرے سامنے تھا۔ اگر میری اصلیت مختلف ہوتی تو شاید میں خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ جب پتہ چلا زبیر ہے کون، لیکن میں بدقسمت جس کی تقدیر میں گھر کا سکون نہیں تھا۔ میرا شوہر مجھ سے بات تک نہ کرتا۔ میں پہچان گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میں وہی ہوں جس سے کبھی اسے محبت کا دعویٰ تھا۔ اس کی آواز ہی میرے لیے پہچان تھی۔ میں اسے پہلی رات ہی بولتے سن کر پہچان چکی تھی، لیکن میں اس کے سامنے کم ہی بولتی تھی کہ کہیں اسے پتہ نہ چل جائے کہ میں وہی نتاشا ہوں۔ زبیر کا رویہ ویسا ہی تھا، وہ کمرے میں کم ہی آتا جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی، اکثر تب۔ میں اس سے کیسے کہتی میں بے بس تھی۔ ایک دن میں بتانا چاہتی تھی میں نتاشا ہوں اور میں پہچان گئی ہوں تمہیں، لیکن میری حقیقت بیچ میں آ گئی تھی۔ اکثر یہی ہوتا، جب بھی زبیر کمرے میں 5 منٹ بھی رکتا، میں یہی سوچتی کہ اسے سب کہہ دوں، لیکن بات نہ ہو پاتی۔ لیکن میں خوش تھی کہ میری محبت مجھے مل گئی تھی، لیکن میں خود غرض ہو گئی۔ مجھ جیسوں کو محبت کا حق نہیں ہوتا۔ اس دن زبیر کو بخار تھا۔ مجھے جب پتہ چلا میں رات کو چپکے سے اس کے کمرے میں گئی۔ وہ لائٹ بند کیے بیٹھا تھا۔ مجھے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور عجیب بات تھی اس وقت بھی سارے کمرے میں عطر لگا رکھا تھا، جس کی تیز خوشبو اور اگربتیوں کی مہک میں حیران رہ گئی، اور اندھیرے میں ہی بورڈ تلاش کیا اور لائٹ جلائی۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا جو منہ میں ہی بڑبڑا رہا تھا، آنکھیں بند تھی۔ جیسے لائٹ جلائی اس نے فوراً آنکھیں کھول دی، فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا، میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور بولا کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میں اس وقت ضروری کام کر رہا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی عمل کر رہا تھا۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ کیا تھا، دھوکے فریب یا جادو؟ اس نے جلدی سے مجھے کمرے سے نکالا اور دروازہ لگا لیا۔ میں نے بھی آج اس سے پوچھنے کا فیصلہ کر لیا کہ یہ سب کیا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا زبیر کوئی عامل ہے۔ میں کمرے میں آ گئی، لیکن ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ تہجد کے وقت وہ کمرے میں آیا اور بولا کہ کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کرنا، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے اور تمہارے درمیان راز ہے۔ اس نے بتایا کہ میں جب تم سے محبت کا اظہار کر چکا تھا تو ایک دن تم نے جو تصویر بھیجی وہ اپنی امی کو دکھائی اور انہیں کہا کہ شادی کروں گا تو اسی کزن سے، لیکن ہم سب جانتے تھے کہ یہ ممکن نہیں تھا۔ تمہارے ماموں ہم سے نفرت کرتے تھے کیونکہ کاروبار میں کافی عرصے پہلے ہونے والے نقصان کا ذمہ دار وہ میرے ابو کو سمجھتے تھے۔ پھر جب ابو کامیاب بزنس مین بن گئے اور تمہارے ماموں کا کاروبار نہ رہا تو یہ سب ابو کا فراڈ سمجھتے تھے۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے تمہارے گھر کے سامنے کا مکان خریدا۔ میں تمہیں پہچانتا تھا، لیکن تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ انہی دنوں ایک فقیر سے میرا جھگڑا ہو گیا۔ میں نے اسے دھکے دینے شروع کر دیے اور وہ جاتے ہوئے مجھے بددعا دے گیا کہ آنکھیں رکھتے ہوئے انصاف نہیں کر سکے، جاؤ اپنی محبت سے دور ہو جاؤ۔ کچھ دن بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور بہت چوٹیں آئیں۔ باقی زخم تو بھر گئے، لیکن میں ٹھیک سے چل نہیں سکتا تھا۔ میرے کولیگ بھی میرا مذاق اڑاتے۔ میں اب خود کو نامکمل سمجھ رہا تھا۔ جب بھی گھر میں شادی کی بات ہوتی میں منع کر دیتا۔
مجھے تم سے محبت تھی، لیکن اب میں تم سے بھی رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن امی نے تمہیں میری ہی بہن کے گھر دیکھا۔ وہ امی کی بھانجی ہیں، لیکن میں نے انہیں ہمیشہ اپنی سگی بہن ہی سمجھا۔ امی نے تمہیں پہچان لیا اور پھر یہ رشتہ ہو گیا۔ میں تمہیں پہلی بار دیکھ کے پہچان گیا تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا تم نہیں پہچان سکو گی، لیکن تم نے مجھے آواز سے پہچان لیا۔ تمہاری حقیقت پتہ چلی کہ تم خواجہ سرا ہو تو مجھے یقین نہیں آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں تو تمہارے ساتھ ہی زندگی کے دن گزارنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے عامل سے بات کی، اس نے مجھے کچھ عملیات بتائے جو بہت خطرناک تھے۔ مجھے کہا 1 سال تک اگر میں یہ کر گیا تو میں اپنا مقصد پالوں گا۔ تم پیدائشی اس کمی کا شکار نہیں ہو، بلکہ یہ تم پر کسی جادو کی وجہ سے اثرات ہیں۔ لیکن میں نہیں چاہتا تھا تمہیں یہ حقیقت پتہ چلے، اور مجھے لگتا تھا کہیں میں تمہیں یہ سب بتا کر خود سے دور نہ کر لوں، لیکن میں تو خود ہی تمہیں دور رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا لوگ مجھے یہ کہیں کہ خواجہ سرا سے شادی کر لی۔ میں تو اس حقیقت کو بدل لینا چاہتا ہوں۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں عجیب مشکل میں پھنس چکی تھی۔ میں تو خود کو شادی کے قابل ہی نہیں سمجھتی، اور میرا شوہر میری خاطر اتنے مشکل چلے کر رہا تھا۔ میں نے سوچا میری وجہ سے وہ کسی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ میں نہیں چاہتی تھی میری وجہ سے اسے کوئی نقصان ہو۔ انہی دنوں میری ممانی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ علی بھائی مجھے لینے آ گئے کہ وہ تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ میں حیران تھی کہ مجھے کیوں یاد کر رہی ہیں، جبکہ وہ تو مجھے دیکھنا نہیں چاہتی۔ بھابھی مجھے ملی تو مجھے ایسے سوال پوچھ رہی تھی جیسے کچھ جاننا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے خاموشی رکھی۔ لیکن اب میری وجہ سے اس کا کزن جس مشکل میں پڑ رہا تھا، اگر ان لوگوں کو پتہ چل جاتا تو شاید وہ لوگ خود مجھے اس کی زندگی سے نکال دیتے۔ ممانی نے مجھے دیکھتے ہی پاس آنے کا اشارہ کیا۔ انہیں فالج ہو گیا تھا اور وہ بول نہیں سکتی تھی۔ مجھے ان کی یہ حالت دیکھ کر ان پر ترس آیا۔ وہ جیسی بھی تھی، ماموں کی وجہ سے اور علی بھائی کی وجہ سے میں انہیں قابل رحم سمجھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پاس بیٹھنے کا کہا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور پاس کھڑے ماموں کو دیکھا۔ ماموں نے کہا، بیٹی اسے معاف کر دو، یہ حسد میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نا سمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی جب میرے ماموں کی چھوٹی بیٹی نے کہا کہ نتاشا باجی کچھ عرصے پہلے جب میری بڑی بہن کا رشتہ کرنے لگے تو رشتے کے لیے آنے والے لوگوں نے آپ کو پسند کر لیا۔ رشتہ بہت اچھا تھا، لیکن اماں نے کہا کہ آپ خواجہ سرا ہیں۔ وہ لوگ یہ سنتے ہی بھاگ گئے، لیکن اس جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے اماں آپ پر عمل کرواتی رہیں تاکہ آپ کی کہیں شادی نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو آپ کا گھر نہ بسے اور اولاد بھی نہ ہو۔ لیکن اب اماں کو اپنے جرم کی سزا مل چکی ہے، آپ انہیں معاف کر دیں۔ میں نے اپنی زندگی کے کتنے سال اسی احساس کمتری میں گزارے تھے، دنیا سے چھپ کر رہی تھی کہ کہیں لوگ مجھے خواجہ سرا سمجھ کر خواجہ سراؤں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور نہ کر دیں۔ میں نے اپنے خواب مار دیے، اور یہ سب کچھ میری ماں کے اور میرے ذہن میں ڈالنے والی اور سب کچھ کروانے والی کوئی اور نہیں، میری اپنی ممانی تھی۔ مجھے اس عورت سے نفرت تھی۔ میں اسے کیسے اتنے سالوں کی اذیت معاف کر دیتی۔ میں اپنے شوہر کے گھر آ گئی، لیکن کچھ دن بعد اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے سنا تھا جب کوئی کسی پر کالا جادو کرواتا ہے تو جس پر ہوا ہو، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس جادو کا توڑ کروا لے تو جادو کروانے والے پہ کوئی نہ کوئی آفت ضرور آتی ہے۔ تو کیا میرے شوہر کے عملیات کا نتیجہ تھا کہ مجھ پر جادو کروانے والی میری ہی ممانی اس وقت اس قدر بری حالت میں تھی کہ موت کی دعائیں کر رہی تھیں۔ میری روح کانپ گئی۔ ہم لوگ کیسے دوسروں کا برا کرتے وقت سوچتے نہیں کہ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے تو پہلے خود ہی اس میں گرتے ہیں۔ ایک دن میرا شوہر کمرے میں آیا اور بولا کہ کچے انڈے سے پیٹ پر مالش کرتی رہنا، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں حیران تھی یہ کن کاموں میں پڑ گیا تھا، اب وہ اسی طرح چلے کرے گا۔ میرے نزدیک یہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک میری ممانی کی حالت دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ ممانی مر گئی۔ میں جب پہنچی تو جنازہ لے جانے لگے تھے۔ مجھے کہا آخری بار منہ دیکھ لو، لیکن میرا دل نہ مانا۔ میں تو صرف دنیا دکھاوے کو گئی تھی۔ دوسرے دن ہی گھر آ گئی۔ انہی دنوں میں نے ایک سیریل دیکھا جس میں کالا جادو کرنے والا جب تک اپنا علم آگے کسی کو منتقل نہیں کرتا وہ مرتا نہیں۔ زندگی اتنی بدصورت ہوتی ہے اس کے لیے کہ وہ دعائیں مانگتا ہے کہ مجھے اس زندگی سے نجات مل جائے۔ میں ڈر گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ یہ جادو اور عملیات سے نکل آئیں، جادو آپ کی زندگی تباہ کر دے گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ جس دن میری مراد پوری ہو گئی
मैं अपने मुर्शिद से इजाज़त लेकर ये काम छोड़ दूंगा, इसलिए मुझे अगले 9 माह एक दरगाह पर गुजारने हैं। मैं हैरान थी अब ये क्या था। मैं नाराज़ हो गई। मैंने उससे बोलचाल बंद कर दी और कह दिया कि अगर मेरी किस्मत में वही ज़िंदगी है तो मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन वो मेरी वजह से कुछ नहीं करेगा। अब यही होता, जब भी ज़ुबैर घर आता मैं कमरे में घुस जाती, उसे बताए बगैर मामू के घर आ जाती, कई कई दिन इधर रहती। मेरी सास और नंद मुझे कहती कि घर आ जाओ, तुम्हारे बगैर घर वीरान है। लेकिन मैं चाहती थी ज़ुबैर मुझे कॉल करे, मुझे कहे घर आओ, लेकिन उसने नहीं कहा। वो खुद पिछले कई महीनों से घर पर नहीं था। इस बार मैं भी वापस नहीं गई। मुझे आए 9 माह होने वाले थे। एक दिन ज़ुबैर घर आया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। मैं उठकर खड़ी हो गई, सलाम किया, हाल अहवाल पूछा। मैं खामोश रही, फिर वहीं रखी कुर्सियों पर बैठ गया और मुझे भी बैठने को कहा। वो मुझसे कह रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी का हर फैसला करने के लिए आज़ाद हूँ। मैंने खफगी से उसे देखा। कुछ दिन पहले मिलने वाली खुशी ने मेरे चेहरे को अजीब ही रौनक बख्श दी थी, और अब वो इतने महीनों बाद आया तो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकल जाने का इख्तियार दे रहा था। मैं कैसे उसे छोड़ देती जिसने मेरे लिए क्या नहीं किया था। मैंने कहा, इतने बड़े आमिल बने फिरते हो, जादू का कैसे पता लगाते हो? वह हैरानी से मुझे देख रहा था और मैंने आगे बढ़कर सर उसके सीने से लगा दिया। मेरे आंसू बहने लगे। वो मुस्कुरा रहा था और मुझे अपनी बाजुओं के हिसार में ले लिया। हम लोग घर आ गए। कुछ दिन बाद मैंने सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई।